ایک تاجر تھا حضور کے زمانہ نور میں، وہ پھلوں کی تجارت کرتا تھا، مشکات شریف میں موجود ہے۔ کسی وجہ سے اسے نقصان ہو گیا۔ تو انسان جب تجارتیں کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو جہاں اسے نفع ملتے ہیں وہاں کہیں کہیں اسے خسارے بھی ملتے ہیں۔ تو الگ بات ہے کہ ہم صرف نفعوں کے قائل ہوتے ہیں، خساروں کے قائل نہیں ہوتے۔ وہ تاجر تھے، پھلوں کے تاجر تھے، بڑی اچھی تجارت کرتے، کسی وجہ سے نقصان ہو گیا۔ اب وہ حضور کی بارگاہ میں آئے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میرا کیا لینا دینا، بلکہ اگر کوئی بندہ اس طرح کا مسئلہ حل بھی کرا رہا ہو تو کہتے ہیں حضرت صاحب تو اڑا نہیں ہے کام۔ اس تاجر نے اس بارگاہ میں آ کے کہا جہاں جو آ جاتا ہے ہمیشہ بامراد ہی جایا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں پریشان ہو گیا۔ اور پہلے جب آدمی مالدار ہوتا ہے تو دائیں بائیں رش بھی ہوتا ہے، اور جب اس طرح کے حالات ہو جائیں تو وہ جو بڑے قریبی ہوتے ہیں وہ بھی کئی دفعہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ساری عمر ہی آٹا گدھا ہے، لکھاں کیتے پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا لیڑے، لوگ نکل جاتے ہیں، کمزور پڑ گیا بندہ بیچارہ۔ حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ تکلیف میں ہوں، تاجر تھا، پھلوں کی تجارت کرتا تھا اور مشکات میں موجود۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا بھی فرمائی، کرم نوازی بھی فرمائی، رحمت بھی فرمائی، عطائیں بھی فرمائی، لیکن حضور نے نا صحابہ سے فرمایا سارے مل کے اپنے بھائی کی مدد کرو۔ تھوڑے پیسے کسی نے دیے، تھوڑے کسی نے دیے، تھوڑے کسی نے دیے، مل کے۔ اور ایسے لوگوں سے جو لوگ بڑے اس کام کے لیے ہر وقت ذہنی طور پر تیار رہتے تھے، ان لوگوں سے کہا اس کے ساتھ چلو، لیکن اس کا قرضہ ابھی بھی جتنا چڑھ گیا تھا اتنے پیسے جمع نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کرے میں آپ کو سمجھاؤں، یہ بھی اخلاقی بلندی والا کام ہے کہ کسی شخص کی کمزوری میں اسے اٹھانا، گرتے ہوئے کو سنبھالنا، پھسلنے والے کو سہارا دینا، بکھرنے والے کو بکھرنے سے بچا لینا، ٹوٹنے والے کو ٹوٹنے سے بچا لینا، پریشان ہو جانے والے کو سمیٹ لینا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو۔ لوگوں نے مدد کی، لیکن اس حد تک اس کے پاس پیسے نہ ہوئے جتنا اس کا قرضہ تھا۔ اب حضور نے ان لوگوں کو بلایا جن کے اس نے پیسے دینے تھے، اور پیسے دینے والوں سے کہا کہ اس کے پاس اتنے ہیں، اتنے لے لو، اور چلو تم بھی کچھ نیکی کرو، کچھ لے لو، کچھ چھوڑ دو۔ حضرت ابو الحسن خرقانی تقریر کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ آپ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ ہیں، تو حضرت بایزید کیسے آدمی تھے؟ تو فرمانے لگے حضرت بایزید کو جو دیکھتا تھا وہ کلمہ پڑھ جاتا تھا۔ باپ نے تو ماشاءاللہ قبول کر لیا، لیکن وہ جو سامنے بیٹھا تھا اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ وہ کہنے لگا حضور آپ نے کہہ دیا ہے، پر میری عقل میں تو نہیں آتا۔ نہیں آتا جس کی عقل میں، تو پھر اس کی عقل میں نہیں آتا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کا کوئی پیر نہیں، اور ان کا ہو بھی نہیں سکتا۔ ان کا کوئی پیر اس لیے کہ مطلب اتنا سیانا بندہ اس کا کوئی پیر ہو جائے، اور میں تو پیروں کو مشورہ دوں گا کہ مہربانی کرنا ان کے پیر بننا بھی نہ، یہ بڑا مشکل کر دیں گے آپ کے لیے دینا۔ تو بہتری اسی میں ہوتی ہے کہ انسان سمجھے چیزوں کو اور دائروں کے اندر باتوں کو تسلیم کرنے کی عادت بنائے۔ تو کہا کہ جو دیکھتا تھا حضرت بایزید کو کلمہ پڑھ جاتا تھا، تو حضرت ابو الحسن خرقانی سے وہ شخص کہنے لگا جی بابا جی آپ عجیب بات کر رہے ہیں کہ دیکھا اور کلمہ پڑھ گیا، بندہ دیکھنے سے کیسے کلمہ پڑھ سکتا ہے؟ ابو جہل نے بڑی جگہ حضور کو دیکھا تھا، اس نے تو کلمہ نہیں پڑھا، اور بایزید بستامی کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے، یہ کیسی بات ہے؟ تو حضرت ابو الحسن خرقانی فرمانے لگے مجھے اللہ کی عزت کی قسم، ابو جہل نے ایک دفعہ بھی محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا صلی اللہ، بڑی قسم اٹھا لی، ایک دفعہ بھی محمد رسول اللہ کو صلی اللہ۔ وہ شخص کہنے لگا حضور وہ چچا تھے حضور کے، اور دیکھا انہوں نے ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ۔ فرمانے لگے میں سفید داڑھی سے بوڑھا آدمی مسند پہ بیٹھ کے قسم اٹھا رہا ہوں، تو میری بات ہی نہیں سمجھ رہا۔ نہیں دیکھا ابو جہل نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہیں دیکھا، تو کہا پھر کسے دیکھا؟ تو حضرت ابو الحسن خرقانی فرمانے لگے اس نے جب بھی دیکھا عبداللہ کے یتیم بیٹے محمد کو ہی دیکھا۔ یہ وہی عبداللہ کا یتیم بیٹا جو یہاں رہتا تھا، ایک دفعہ بھی اس نظر سے دیکھتا نا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، تو فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ جب بھی لوگ دیکھتے ہیں وہ اینک کی بڑی شاندار لگائی ہوئی ہے، جس کے اندر سے کوئی آدمی بھلا نظر ہی نہیں آتا، تو ان کو پھر بھلائی نصیب
نہیں ہوتی. ایک نظر سے بھی اگر انسان دیکھتا ہے کہ جس سے اسے بھلائی چاہیے تو پھر اللہ اسے توفیق ہدایت عطا کر دیتا ہے. میں گاڑی میں سفر کر رہا تھا, بچہ میرے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا, تو 2-4 دیہاتی لوگ گاڑی کے آگے وہ سڑک پہ کھڑے تھے, تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آگے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کہ پیچھے کی طرف آنا چاہ رہے ہیں. اس بچے نے سخت لفظ کہے, یار حد ہو گئی ہے, لوگوں کو سڑک کراس کرنے کی بھی عقل نہیں. میں نے کہا پتر یہ مقام شکر تھا, میں نے بسوں پہ سفر کیا ہے, مجھے اس کی تکلیف کا پتہ ہے. آپ کے نیچے گاڑی ہے اور آپ کو صرف 2 منٹ رکنا ہے کہ یہ گزر جائیں اور آپ اسی پر ہی پریشان ہیں. آپ ان کو گزر جانے تھے, آپ بریک لگا لیں, یہ آگے جائیں یا پیچھے جائیں, ٹائم لیں, قدر کریں. اگر اللہ نے نعمت دی ہے اسے ذاتی حق نہ سمجھے. ایک تو ناقدری زوال نعمت کا باعث بنتی ہے, پھر ناشکری, جب لوگ شکر نہیں نہ کرتے پھر نعمتیں چلی جاتی ہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. اور رب فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. تو اس عذاب کا ایک معنی یہ بھی علماء نے کیا ہے کہ وہ نعمت تم سے چلی جائے گی اگر شکر نہیں کرو. کفران نعمت کرو گے, ناشکری کرو گے, وہ نعمت رخصت ہو جائے گی. بہت سارے لوگ ہیں قدر ہی نہیں کرتے. جہاں بھی آپ ہیں, جس مقام پر بھی ہیں, جہاں بھی ہیں, آپ کا سینہ ہر وقت چوڑا ہونا چاہیے. میں اپنے دوستوں کو سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ میں ناز سے کہتا ہوں اس طرح کے استاد مجھے ملے ہیں دنیا میں کسی کو نہیں ملے, اور جس طرح کے ماں باپ مجھے ملے ہیں میرا خیال ہے شاید کسی کو نہ ملے ہوں. اور پھر اس کے بعد جس طرح کے دوست, شاگرد, مرید, پیار کرنے والے, کہ دیکھو نا دوستوں کو جگہ نہیں ملی, کھڑے ہیں یہاں پہ. تو میں پھر کبھی کبھی ناز سے کہا کرتا ہوں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی, پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. آپ جہاں ہیں, جس مقام پر ہیں, آپ کی طبیعت شکر کے اندر ڈھلی ہوئی ہو.